بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسکس وتھ ساحل پروگرام میں آپ کا میزبان ساحل یوگی. جس طرح سے الیکشن 2024 کی جو گہما گہمی جو سرگرمیاں تھی وہ ابھی جو الیکشن مہم اور ورک جو ہے اس کا مرحلہ مکمل ہوا. اب جو امیدوار ہے وہ اپنے پولنگ ایجنٹس کی تیاریوں میں مصروف ہے. الیکشن کے حوالے سے ایک بڑا تجسس ہے امیدواروں میں کہ 8 فروری جس طرح سے انہوں نے مہم چلائی اور مہم کے بعد جو ان کو رزلٹ ملنا ہے وہ پھل ملنا ہے وہ ملنا ہے 8 فروری کو. تو اب جو تجسس ہے امیدواروں میں کہ پھل کتنا ملے گا, انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور الیکشن 2024 میں وہ کتنا پر امید ہے کہ جیت ان کی ہوگی. مختلف امیدوار جو ہے مختلف سپنے دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو کو جوائن کیا ہے مولانا حزب اللہ جکھرو نے, جو جماعت اسلامی کے رہنما ہے, سکھر ڈسٹرکٹ کے امیر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سکھر کے انے کے حلقے 200 پر وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو انہوں نے ورک کی ہے, جو انہوں نے مہم چلائی ہے, ان کو کتنی محبت ملی ہے. ویلکم مولانا حزب اللہ جکھرو صاحب. شکریہ. آپ یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے الیکشن مہم چلائی ہے اور لوگوں میں آپ گئے ہیں, تو جماعت اسلامی کو ترازو کو لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کو جو ہے وہاں کا رد عمل ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساحل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے بلایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی حقیقی سکھر کے ترجمان جماعت ہے. ہم نے جو مہم چلائی ہے اس میں الحمدللہ جہاں جہاں گئے ہیں لوگوں نے بڑی محبت سے نوازا ہے, عزت دی ہے, احترام دیا ہے, اور کسی نے ابھی تک ہمیں انکار نہیں کیا ہے. جماعت اسلامی کی مہم بڑی جاندار رہی ہے. ہم نے سکھر شہر کے تمام اسٹیک ہولڈرز خصوصاً تاجر برادری, اس کے ذمہ داران, بازار کے یونین کے ذمہ داران, ساتھ ساتھ میں جو مختلف برادریاں ہیں وہاں ہم گئے ہیں, اور دیہات میں بھی گئے ہیں, شہر میں بھی گئے ہیں. میرے حلقے میں سکھر میونسپل کارپوریشن آ رہی ہے, باگڑجی ٹاؤن کمیٹی ہے اس میں, اس کے ساتھ ساتھ میونسپل کمیٹی روڑی بھی اسی میں شامل ہے, اور ڈسٹرکٹ کونسل کی کوئی 8 یوسیاں اس میں شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہم تو بڑی زوردار چلی ہے, بڑی اچھی چلی ہے, اور ہم نے ترازو نشان پہ فوکس کیا ہے کہ ترازو ہی اس ملک کا بھی مستقبل ہے, اور سندھ کا بھی مستقبل ہے, اور سکھر کا بھی مستقبل ہے. عوام نے خصوصاً ہمیں خود یہ بات کہی کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو آزمایا ہے, بار بار آئے ہیں, کبھی تیر پہ, کبھی شیر پہ, کبھی پتنگ کے نشان پہ, لیکن انشاءاللہ اس مرتبہ ترازو عوام کی توجہ کا مرکز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے فوکس کیا ہے, اور ہم نے بھی انہیں یہ بات کہی ہے کہ ترازو یہ آپ کے امیدوں کا مرکز جس طرح بنا ہوا ہے, تو انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. بڑی جاندار مہم چلی ہے, بہت اچھے طریقے سے ہم نے تھوڑے سے وقت کے اندر ہم نے شہر کو بھی کور کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیہات ہیں ان کو بھی ہم نے کور کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہم جو ہم چلا سکتے تھے, ہمارے مخالفین بھی ہمارے سامنے موجود ہیں, کہیں ان کا راستہ روکا جا رہا تھا, کہیں ہمارے جتنے امیدوار تھے کوئی کس سے موبائل چھین رہا ہے, بہت سارے واقعات جو ہے وہ ویڈیوز آئی ہیں. لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی جہاں بھی جا رہی تھی تو لوگ پھول پہنا رہے تھے, پتیاں نشاور کر رہے تھے, محبت کر رہے تھے, اور سبھی کا
یہی جو ہے نا ہمارے ساتھ رویہ تھا کہ انشاءاللہ اس مرتبہ ترازو نہ صرف جیتے گا بلکہ جیتنے کے بعد سکھر شہر کے مسائل کو بھی حل کرے گا اور سکھر کے خوبصورتی میں بھی بڑا اہم کلیدی رول ادا کرے گا۔ اچھا جعفر صاحب، آپ پیپلز پارٹی کے امیدوار کے سامنے ہیں اور پیپلز پارٹی مسلسل حکومت میں رہی ہے سندھ میں 15 سالوں سے، تو آپ کو کیا دشواریاں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ تو جا رہے ہیں لوگوں میں تو اپنی گنوا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہاسپٹلس، روڈ، اسکولس، کالجز، یونیورسٹیاں دی ہیں، تو لوگ آپ کو کس طرح سے فیس کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو آپ کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں، انہوں نے دیا ہے اور وہ مسلسل حکومت میں رہی ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی پاکستان بننے کے بعد تقریباً مکمل طور پہ سندھ کے اندر تو رہی ہے اور 5 مرتبہ ان کو جو ہے وہ اقتدار بھی ملا ہے مرکز میں، لیکن پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہمارا جو سکھر شہر ہے، آپ جب اس پہ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو واضح طور پہ یہ بات دیکھنے میں آئے گی کہ سکھر کا ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں یہ اس کی صفائی بھی کراتے ہیں، روڈ بھی بنواتے ہیں، لیکن جو سکھر اصل ہے، پرانا سکھر ہے، مائکرو ہے، قریشی گوٹ ہے، سائٹ ایریا ہے یا سائٹ میں اور گوٹ ہیں، بوسا لائن ہے، آپ جب شکارپور یہ جو فاٹک ہے آپ کراس کریں گے، ریلوے پٹری لائن کراس کریں گے تو آپ کو اصل شہر کی حقیقت جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی۔ بالکل ٹوٹے پھوٹے روڈ، آپ ایک اندازہ لگائیں نا، 15 سال کے اندر ایک قریشی روڈ جو بہت بڑا روڈ ہے، ٹینگا اسٹینڈ سے لے کر قریشی گوٹ تک، بچرانی چوک، چرچ چوک، اور وہاں سے پھر ایک سائٹ ایریا کی طرف جاتا ہے، ایک جو ہے وہ شکارپور فاٹک کی طرف آتا ہے، تو یہ روڈ 15 سال تک جو ہے کوئی معیاری روڈ نہیں بن سکا۔ یہ ایک روڈ کو نہیں بنا سکے ہیں 15 سال میں، تو وہ کیا بنائیں گے؟ جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیا ہے، کیا دیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں کہ یہ 1 2 3 یونیورسٹی کو تعلیمی ادارے بنائے ہیں تو انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں، لیکن وہ تعلیمی ادارے کیا ہیں؟ اصل تو جو بنیادی تعلیم ہے وہ پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک ہے، انہوں نے تو اس کو فوکس کیا ہی نہیں ہے۔ بچہ جب نیچے پڑھے گا ہی نہیں تو یونیورسٹی میں کھاپ جائے گا، جب نیچے تعلیم حاصل کرے گا تو اس کے بعد ہی وہ وہاں جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ خدمت ہم نے کی ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ نے کیا خدمت کی ہے اہلیان سکھر کی؟ اہلیان سکھر کی تو ہم نے خدمت کی، سیلاب کے دوران کشتیاں ہم چلا رہے تھے، کھانا ہم کھلا رہے تھے، راشن ہم دے رہے تھے، پڑتال ہم دے رہے تھے، اور یہ خیمہ بستیاں ہم نے قائم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کو گھر ہم بنا کے دے رہے ہیں۔ یہ سارے کام تو ہم نے کیا، جماعت اسلامی نے کیا الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے۔ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اور ہم نے اس کے ذریعے یہ سارا کام کیا۔ مجھے آپ بتائیے، اگر پیپلز پارٹی یہ ثابت کر کے دکھائے کہ ہم نے سکھر میں ایک بھی ریلیف کیمپ قائم کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ان کا دعویٰ ہوگا۔ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، یہ تو سارے لوگ جو ہے وہ دریائے کے کنارے آ رہے تھے، جو ہماری خیمہ بستیاں لگی ہوئی تھی وہاں آ کر فوٹو کھنچواتے تھے، دیکھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ تو خدمت تو ہم نے کی ہے، جماعت اسلامی خدمت کا نام ہے، اور ہم اس خدمت کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ہم یہی خدمت نہیں کر رہے بلکہ ہم اس شہر کے اندر 600 یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ ہماری بہت بڑی اچھی لیب بنی ہوئی ہے، جو انٹرنیشنل معیار کی لیب ہے، ڈی سی آفس کے نیچے مصطفی اسپتال کے سامنے الخدمت فاؤنڈیشن کی لیب بنی ہوئی ہے۔ ہم نے پورے شہر کے اندر سیلاب کے دوران بھی، اس کے بعد بھی ہم نے ریلیف کا بہت بڑا کام کیا ہے، خصوصاً میڈیکل کے شعبے میں علاج وغیرہ جو لوگوں کا ہوتا ہے، ہم نے بہت بڑی کیمپس قائم کی ہیں، وہاں لوگوں کو میڈیسن فراہم کی ہے، علاج معالجہ۔ ہماری تو بڑی بڑی گاڑیاں روزانہ شہر کے اندر ذرا گھوم رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہے آنکھوں سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اہلیان سکھر کی خدمت جماعت اسلامی نے کی ہے، اہلیان سندھ کی خدمت جماعت اسلامی نے کی ہے، اہلیان پاکستان کی خدمت جماعت اسلامی نے کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس خدمت کے بدلے میں آپ یہ کام کریں، لیکن میں یہ صرف کہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس اقتدار نہیں، اختیار نہیں،
تب ہم اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو جب ہمیں اختیار اور اقتدار ملے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے وسائل ہیں جو کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں, اور پاکستان کے اربوں ڈالر روپے جو لوگ لوٹ کے کہیں کشتیوں میں لے کے جاتے ہیں, لندن میں اپارٹمنٹ بناتے ہیں, دبئی میں اپارٹمنٹ بناتے ہیں, جنیوا کے اندر رکھواتے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں بڑا پیسہ جو ہے وہ یہ رکھواتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ پیسہ باہر نہیں جائے گا. انشاءاللہ باہر کے لوگ بھی یہاں بھیجیں گے. ہم اس ملک کو خوبصورت بنائیں گے, اس شہر کو خوبصورت بنائیں گے, ہم سندھ کو خوبصورت بنائیں گے. دیکھیں نا جی, جماعت اسلامی یہ خدمت کا کام کر رہے ہیں, یہ سب کے سامنے ہے. اب سوال ایک یہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کو ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا وائرس ہو یا زلزلہ, بارش, برسات, ہر ٹائم میدان میں ہوتی ہے, عوام کی خدمت کرتی, لیکن وجہ کیا ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں مل رہا ہے؟ دیکھیے جی, وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں. اے پی میں لوگ تعلیم یافتہ ہیں. جب سراج الحق صاحب وہاں منسٹر تھے, وزیر تھے, تو انہوں نے تعلیم مفت کی تھی, بستہ دیا, کتابیں دیں. تو انشاءاللہ ہمارا منشور کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے, ہم سندھ کے اندر بھی یہ کام کریں گے. تو وہاں دیکھیں شعور آ گیا, صحیح تعلیم آ گئی. یہاں ہمارے فیوڈل لارڈ وڈیرے قابض ہیں, اسکول بناتے ہیں گاؤں کے اندر, پھر اس کو استنبول اور جانوروں کا جو ہے نا باڑا اس میں تبدیل کر دیتے ہیں. کہیں بھوسا پڑا ہوا ہے, کہیں اناج پڑا ہوا ہے, کہیں اوتاق بنائی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں اویئرنیس نہیں ہے. جس دن سندھ کے لوگ حزب اللہ جعفروں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, جس دن سندھ کے لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, جس دن سندھ کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, سراج الحق صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سندھ تبدیل ہو جائے گا. اس وقت سندھ کے جو مسائل ہیں نا, سندھ کا بہت بڑا مسئلہ بدامنی کا ہے. پورا سندھ, اپر سندھ, سینکڑوں افراد ان کو لوگ اغوا کر کے کچے میں لے جاتے ہیں. سیکیورٹی فورسز مقابلہ نہیں کر سکتی. اب دیکھیں نا کہ سیکیورٹی فورسز کیا ہے, گھوڑکی کو دیکھیں, سکھر کو دیکھیں. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہاں کو ہائی کورٹ میں کیس چلتا رہا, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کتنے پولیس والے ہیں, فورسز کیا ہے. تو کسی نے کہا ایس پی صاحب نے کہ 3400 ہیں, لیکن 1700 کام کر رہے ہیں, 1700 بغلوں پہ کام کر رہے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے درباری بنے ہوئے ہیں اور ان کی چوکیداری کر رہے ہیں. کوئی مالی بنا ہوا ہے, کوئی جو مطبخ سنبھالتا ہے, اسی طرح کوئی جو ہے درباری بنا ہوا ہے, تو کوئی پروٹوکول میں لگا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا بہت بڑا مسئلہ اس وقت بدامنی کا ہے, اور یہ حکومت بدامنی کو قابو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. پیپلز پارٹی نے 15 سال کے اندر دیکھیں نا جی حکومت کی ہے. اگر یہ وڈیرے سارے ان کے ہیں, کچا بھی ان کا ہے, پکا بھی ان کا ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں سندھ کے اندر یہ کوئی ایک فرد نہ تو اغوا ہونا چاہیے تھا, نہ ان سے بھوک لینی چاہیے تھی. جعفر صاحب, ماضی میں آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف جو بھی الائنس بنے سندھ میں, ان کا جماعت اسلامی حصہ رہی ہیں, لیکن اس ٹائم جو جے یو آئی, جی ڈی اے, ایم کیو ایم کا ایک اتحاد الائنس بنا ہوا ہے, جماعت اسلامی کیوں اس اتحاد سے, اس الائنس سے باہر ہے؟ کوئی نظریاتی اختلاف ہے یا کوئی مذہبی اختلاف ہے؟ دیکھیں جی, پارٹیوں میں نظریاتی چیز تو رہتی ہے, ہر ایک کوئی نظریاتی ہے, کوئی نہیں ہے. کوئی اور مذہبی اختلاف تو نہیں ہو سکتا ہمارا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے اتحادوں میں حصہ لیا, لیکن اس وقت جو اتحاد بن رہے تھے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پھر جی ڈی اے. صحیح, آپ کے سامنے ہے نا, ابھی 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی نا, سب لوگ اکٹھے تھے. پاکستان میں مہنگائی اسی زمانے میں بڑھی, پاکستان نے زیادہ قرضہ اسی وقت جو ہے وہ لیا. صحیح, یہ سب کچھ یہ وہی لوگ ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے ان سب افراد کو دیکھا ہے. صحیح, ہم نے, ہماری مرکزی شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے نشان پہ کھڑے ہوں گے, قوم کو یہ بتائیں گے صحیح, کہ یہ سارے جو چہرے ہیں یہ آزمائے ہوئے ہیں, صحیح. ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. ہاں جی, آپ جے ڈی اے دیکھیں, آپ پیپلز پارٹی دیکھیں, آپ نون لیگ دیکھیں, صحیح, پی ڈی ایم کے جتنے افراد تھے
ان تمام افراد کے پاس ان تمام افراد کے اوپر نیب کے کیسز تھے. صحیح. بلکہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ ساری کی ساری تو جو ہے وہ ضمانت پہ تھی. صحیح. اب اگر ہم ان سے اتحاد کرتے, ان کے ساتھ ہوتے اور عوام کے سامنے آتے, تو عوام تو یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوتے نا کہ دیکھیں پہلے تو ساتھ رہے تھے. دیکھیں ہوتا ہے, ہم متحدہ مجلس عمل میں رہے ہیں, مذہبی جماعتوں کا اتحاد رہا ہے. ہم نے کبھی پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کیا, ہم نے کبھی جو ہے وہ کسی اور پارٹی سے اتحاد نہیں کیا. جب ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر خرابیاں آ گئی ہیں تو ہم خود بخود نکل کے آتے ہیں. لیکن اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھیں جی ہم نے سب کو آزمایا ہے, یہ سارے چہرے ہمارے پاس ہیں. دیکھیں 60-70% لوگ جو ہیں 2002 میں کاف لیگ میں تھے, وہی جیتنے والے گھوڑے پھر 2008 میں پی پی میں آ گئے, 2013 میں نون لیگ میں آ گئے, 2018 میں عمران خان صاحب کے پاس آ گئے تحریک انصاف میں, اور اب وہ وہاں سے جمپ لگا کر کوئی ادھر سے اڑ رہا ہے, کوئی ادھر سے اڑ رہا ہے. دیکھیں نا جی, کوئی کدھر جا رہا ہے, استحکام پارٹی بنی ہے, کوئی جے یو آئی میں جا رہا ہے, اور کوئی نون لیگ میں جا رہا ہے, کوئی جے ڈی اے میں جا رہا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اب ایک پیغام دیا ہے, سلوگن دیا ہے کہ دیکھیں جی ہم دیانت دار لوگوں کو لے آئیں گے. ایک نعرہ ہمارا ہے کہ جماعت اسلامی دیانت دار ہے. ہم نے پورے پاکستان میں 241 سیٹوں پہ لوگ قومی اسمبلی پہ کھڑے کیے ہیں, اور 531 لوگ جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی پہ کھڑے کیے ہیں. نوجوان, با کردار, با اخلاق, تعلیم یافتہ, با کمال لوگ. تو ان سب کو ہم نے کھڑا کیا ہے. دیکھیں جی یہ صاف ستھری اجلی قیادت, اجلا دامن, روشن چہرہ جو ملک کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے آئیں گے. تو ہم نے اس کی ورک بھی کی ہے, اور لوگوں کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہی قیادت ہے جو پاکستان کا مستقبل ہے. یہ جتنے بھی چور اور لٹیرے ہیں باری باری جو اقتدار میں آتے ہیں, جو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, تو ہم نے سمجھا کہ ان کے ساتھ اتحاد کرنے سے بہتر ہے کہ ہم عوام کو یہ میسج دیں اور پیغام دیں کہ ان کے علاوہ دیانتدار قیادت موجود ہے. آپ کو پتا ہوگا سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا بات کہی تھی. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر آئین کے آرٹیکل اور 62 کو لاگو کیا جائے تو اس ملک میں سب نار ہو جائیں گے, ایک سراج الحق صاحب اور اس کی جماعت بچ جائے گی. تو یہ لوگ اسی لیے تو نہیں چاہتے ہیں نا. اچھا, تو جے یو آئی کو کہیں نہ کہیں ان کو موقع مل جاتا ہے حکومت میں جانے کا, حکومت بنا لیتے ہیں یا حکومت کا حصہ ہو جاتے ہیں. کہ کیا آپ کی جماعت جو ہے وہ کبھی حکومت کا اتنا حصہ نہیں رہی, حکومت میں نہیں رہی, جو قوتیں ہیں ان کا ہاتھ اور ان کی سرپرستی جے یو آئی پر زیادہ ہے, آپ پر نہیں ہے؟ دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے. جماعت اسلامی ایم ایم اے کا حصہ تھی 2002 سے لے کر 2008 تک حکومت تھی ایم ایم اے کی. جماعت اسلامی نے کے پی میں بڑا کام کیا, ڈیلیور کیا. ہمارے جو وزراء تھے کچھ سراج الحق صاحب, عنایت اللہ خان صاحب اور دوسرے جتنے بھی وزراء تھے انہوں نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا. اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت وہاں بنی تھی تو اس میں بھی جماعت اسلامی تھی, اور جماعت اسلامی نے اس میں بھی بڑی کوشش کی کہ کسی طرح انہوں نے پشاور کو ٹھیک کیا اور پورے کے پی کو جو ہے وہ تعلیم یافتہ بنا دیا. اس طرح کراچی میں آپ دیکھیں نعمت اللہ خان صاحب ناظم رہے, اس جگہ کوئی مثالی ناظم پاکستان بھر میں نہیں, آج تک نہیں گزرا. اس سے پہلے ہمارے افغانی صاحب عبدالستار افغانی صاحب مرحوم, وہ 2 مرتبہ میئر رہے ہیں 1979 سے لے کر 1983, اور پھر اس کے بعد جو دوسرا ترم تھا 87 تک وہ ناظم میئر رہے ہیں کراچی کے. یہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. چترال کا ناظم ہمارا رہا, دیر کا ناظم ہمارا رہا ہے. اسی طرح صوبے سندھ کے اندر ہم نے مختلف جگہوں پہ ٹاؤن کمیٹیوں میں, کانڈیاروں میں, ٹنڈو آدم میں, خود سکر شہر کے اندر جو ہے 79-83 میں ہمارا ایک اچھا پرفارمنس رہا ہے. ہم نے بڑی طاقتور قوتوں کا ہم سمجھتے ہیں دیکھیں ہم کسی کا سہارا نہیں لینا چاہتے, ہم تو عوام کا سہارا لینا چاہتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا عوام اصل قوت ہے, طاقت ہے. ہم تو غریب کی طاقت چاہتے ہیں. ہم تو غریب کے ساتھ کھڑے ہیں, مزدور کے ساتھ کھڑے ہیں, حاری کے ساتھ کھڑے ہیں, کسان کے ساتھ کھڑے ہیں, طلبہ کے ساتھ کھڑے ہیں, علماء کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم مصنوعی قوت پہ یقین نہیں رکھتے.
ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مصنوعی قوت جو ہے اس کا تو ایک علیحدہ ایک سلسلہ ہوگا. یہ سارے جتنے آپ دیکھ رہے ہیں گھوڑے کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں, تو یہ دیکھیے یہ کیا ہے. ہم اسکیل کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس ملک کی حقیقی جمہوری جماعت ہے. جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی جماعت جمہوری نہیں ہے. اس جماعت کے اندر جمہوریت نہیں ہے. باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد اس کا بیٹا, بھائی, چچا, نانا, داماد, یہ سربراہ بنتے ہیں. جماعت اسلامی کے اندر یہ کلچر نہیں ہے. جماعت اسلامی موروثی جماعت نہیں ہے. جماعت اسلامی کے 5 امیر رہے ہیں, کسی کا بیٹا آج تک امیر نہیں رہا. لیکن میں آپ کو ایک بڑی اور اہم بات سکر کے شہریوں کو, پاکستان کے لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے اپنے بیٹے کو ٹکٹ نہیں دیا, بھائی کو نہیں دیا, رشتہ دار کو نہیں دیا. لیکن آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے اندر زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دی, بھائی اپنے بہنوں کو ٹکٹ دیا. اسی طرح نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو, اپنی بیٹی کو, اپنے بھتیجے کو, اپنے داماد کو تقسیم کی ہے. وہاں میرٹ نہیں ہے. اسی طرح جے یو آئی کے اندر بھی یہ ہے کہ جے یو آئی کے اندر بھی وہاں بھی یہی کلچر جو ہے موجود ہے. اپنے باپ کے بعد بیٹے. جے یو آئی اور جماعت اسلامی یہ بہت بڑی سیاسی پارٹی ابھی ہے, اور اس کے ساتھ مذہبی جماعتیں بھی ہے. آپ کے لیڈر آتے ہیں ایک چھوٹی سی گاڑی میں, اور مختصر پروٹوکول ہوتا ہے. ان کا لیڈر آتا ہے تو بڑی گاڑیاں ہوتی ہے, اس کے ساتھ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. کیا وہ آپ سے بڑی قوت ہے ان کی پارٹی؟ دیکھیے پروٹوکول کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. ہم عوامی لوگ ہیں, ہم پروٹوکول کے مخالف ہیں. ہمارے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم پروٹوکول والے نہیں ہیں. ہمارا جوتا جب کوئی آدمی اٹھاتا ہے لیڈر کا تو وہ منع کرتا ہے اس کو. ہمارا قائد, ہمارا لیڈر, ہمارے قائدین جتنے ہیں وہ اپنا جوتا بھی خود اٹھاتے ہیں, نیچے زمین پہ بیٹھ کے کارکنان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں, چھوٹی گاڑیوں میں بھی گھومتے ہیں, بغیر پولیس کے پروٹوکول کے وہ چلتے رہتے ہیں. تو جماعت اسلامی اس پروٹوکول کے کلچر کے خلاف ہے. اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے سوائے ہلا گلا, ہکا پکا, ہٹو بچو, ہٹو بچو, ہٹو بچو, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسی کے کلچر کے تو ہم مخالف ہیں نا. میں نے آپ کو یہی بات کہی کہ یہ جتنی پولیس پروٹوکول میں مصروف ہے, اگر یہ عوام کے انصاف کے لیے, لوگوں کے تحفظ کے لیے, امن کے لیے جائے تو امن قائم ہو جائے گا. ان کو پیسے کہاں سے مل رہے ہیں اتنے سارے؟ میرا خیال ہے وہ تو خود جواب دے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, میرے علم میں تو نہیں ہے. اچھا, وہ پارٹیاں جو جماعت ہے وہ پیسے لے کر ٹکٹ دیتی ہیں, تو آپ نے کتنے پیسے دے کر ٹکٹ خریدا ہے اپنی جماعت؟ دیکھیں جماعت اسلامی یہی خوبی ہے نا جماعت اسلامی کی جو میں نے بتائی آپ کو. جماعت اسلامی کے اندر یہی خوبی ہے. جماعت اسلامی کے اندر کوئی ذمہ داری لینے کو بھی تیار نہیں ہوتا کہ یہ امیر ضلع ہے, یہ امیر صوبہ ہے, یہ امیر پاکستان ہے. آج کل امیر پاکستان کا انتخاب ہو رہا ہے. سراج الحق صاحب جو ہے وہ, ہمارے یہاں کوئی ورک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ کلچر جو کرے گا وہ نال ہو جائے گا. جماعت اسلامی الحمدللہ جو فیصلے کرتی ہے وہ میرٹ پہ کرتی ہے. ہم خود نہیں مانگتے ٹکٹ. یہ ہمارا بالکل نیچے سے کارکنان میں فیصلہ ہوتا ہے, پھر ارکان میں آتا ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے, پھر شوراؤں میں فیصلے ہوتے ہیں, پھر ہمارا باقاعدہ سندھ کا, صوبے کا اور مرکز کا پارلیمانی بورڈ بنا ہوا ہے, وہ فیصلے کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو جس کو ٹکٹ ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح مجھے تو ٹکٹ مت دیجیے اور ہمیں آپ اس آزمائش میں نہ ڈالیے. تو یہ کلچر جماعت اسلامی کے اندر ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی کے اندر جو باقی پارٹیوں میں ہے کہ اتنے کروڑ روپے دے دیں تو ٹکٹ ملے گا, الحمدللہ جماعت اسلامی میں وزراء بھی رہے ہیں, جماعت اسلامی کے سینیٹر رہے ہیں, موجود بھی ہیں. لیکن یہ کلچر جماعت اسلامی میں نہیں ہے. اس لیے ہم عوام سے کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی پارٹی کو منتخب کرو, وہ نوکریوں کو بھی نہیں بیچے گی, میرٹ پہ آپ کے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائے گی اور نوکریاں فراہم کریں گی. اس لیے جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنا منشور پیش کیا ہے. آپ کسی سے پوچھیے, اپنے اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں لوگوں کو, آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کا منشور کیا ہے, دکھائیں تحریر. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جماعت اسلامی نے آج سے 5 ماہ پہلے اپنا منشور پیش کیا ہے. ملکی سطح پہ کیا کریں گے, بین الاقوامی سطح پہ کیا کریں گے, اور صوبائی سطح پہ کیا کریں گے, لوکل سطح پہ کیا کریں گے, کیا چیز ہماری فوکس ہوگی. مثال کے طور پہ سکر شہر میں اگر میں کھڑا ہوں تو میرا منشور کا یہ حصہ ہے انشاءاللہ اگر میں منتخب ہو گیا, جماعت اسلامی جیت جاتی ہے, تو سب سے پہلے سکر کے شہریوں کو انشاءاللہ میں صاف
ہم صاف پانی مہیا کریں گے. سکھر کے شہریوں کو پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک فری جو ہے وہ تعلیم دیں گے, بستہ دیں گے, کتابیں دیں گے ہم بچوں کو. جتنے لوگ یہاں ہیں, بچے جتنے تعلیم سے باہر ہیں, انشاءاللہ ہم ان سب کو ایسا ماحول بنائیں گے, ایسا پروگرام بنائیں گے, ایسا پلان بنائیں گے, ایسی پلاننگ کریں گے کہ ان سب کو ہم تعلیم یافتہ بنا دیں اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں. تیسرا نقطہ, انشاءاللہ ہم علاج فری کر دیں گے. چوتھا نقطہ یہ ہے ہمارا کہ یہ جو بدامنی ہے, انشاءاللہ ہم اس بدامنی سے سکھر کے شہریوں کو, اہلیان سندھ کو اور پاکستان کو نجات دلائیں گے. یہ بدامنی کا خاتمہ کریں گے. پاکستان اس وقت قرضوں کے بہت بڑے زنجیر کے اندر جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے. پاکستان کا ایک ایک بچہ, ایک ایک فرد 2.5 لاکھ کا مقروض ہے. میں سوال کرتا ہوں عوام سے کہ آپ کیوں نہیں پوچھتے پیپلز پارٹی, نون لیگ اور دوسری جماعتوں سے جو حکمران رہے ہیں, آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ ہمیں کیوں بیچتے ہو؟ ڈبل ڈور گاڑیاں, اس میں گھومنے والے, بڑی عیاشی کرنے والے, پاکستان کا پیسہ اڑانے والے, پاکستان کی بجٹ کو کھانے والے, ان سے آپ یہ ذرا سوال کریں نا کہ آپ ہم غریب کے لیے کیا کرتے ہیں. بہت شکریہ جعفر صاحب نے ہمیں وقت دیا, اور یہ تو بات بہت بڑا المیہ بھی ہے. جس طرح سے انکشاف ہوتے رہتے ہیں کہ بڑی جماعتیں ہیں, بڑی سیاسی جماعتیں, ایک تو اس میں موروثیت ہے, دوسرا اس میں یہ ہے کہ پیسے لے کر ٹکٹ دیتی ہے. یہ ہماری سیاست کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. انشاءاللہ لیکن جماعت چاہتے یہ ہیں کہ ساری جماعتیں ایسی ہو وہ اپنا منشور لائے اور اصول کی سیاست کرے, نظریے کی سیاست کرے, عوام کی سیاست کرے. اب بہت شکریہ. نیکسٹ پروگرام تک اپنے میزبان ساحل جوگی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.